ہماری زندگی اگر خدا کی نگاہ میں کوئی اہمیت رکھتی ہے تو صرف اس وجہ سے رکھتی ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، خیر امت ہیں، اور اس زمین پر خدا کے آخری دین کے علمبردار ہیں۔ اس وجہ سے ہماری اہمیت ہے۔ اگر ہم سرنڈر ہوتے چلے جائیں گے، گھر واپسی کے مطالبے پر اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد نگاہ خداوندی سے اپنا وقار کھو دیں گے، اور کوئی قوم خدا کی نگاہ میں اگر اپنا وقار کھو دیتی ہے تو پھر اس کا زمین کے اوپر بھی کوئی وقار باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ اسلاموفوبیا بہت تیز رفتاری کے ساتھ دنیا کے مختلف خطوں کے اندر پھیلتا چلا گیا ہے، اور مغرب یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے خلاف بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کیا جائے، نفرت پھیلائی جائے، اور یہی کوشش اب ہمارے ملک میں بھی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتی چلی گئی ہے کہ خاموش تماشائی بننے کے بجائے ہمیں میدان عمل میں پوری قوت کے ساتھ آنا چاہیے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہمیں میدان میں جدوجہد کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ میں مختصر وقت میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز، دنیا اس وقت اسلاموفوبیا کا شکار ہے۔ پہلے مغرب اسلاموفوبیا کا شکار تھا، اب ہمارا ملک بھی تیزی کے ساتھ اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے۔ اسلاموفوبیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا اس بات سے ڈرتی ہے کہ مسلمان کسی جگہ قتل و غارت گری اور خون ریزی اور فساد برپا کر دیں گے، یا کسی جگہ بم بلاسٹ کر دیں گے، یا کسی مملکت پر حملہ کر دیں گے، بلکہ انہیں اندیشہ یہ ہے کہ اسلام کی فطری کشش لوگوں کو اپنی طرف اس رفتار سے کھینچ رہی ہے کہ اس پر روک لگانا کسی صورت میں ممکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک بڑے دانشور ڈیوڈ سیلبون نے ایک کتاب لکھی، لوزنگ بیٹل ود اسلام۔ اس کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ اب اسلام کے خلاف لڑائی لڑنا مغرب کے لیے ممکن نہیں رہا۔ فرانس کے مائیکل ہالبرگ کی ایک کتاب آئی ہے سبمیشن نام سے، وہ تو اس حد تک اسلاموفوبیا کا شکار ہوا کہ اس نے یہ بات لکھی کہ اگلے 7 سالوں میں پیرس پر اسلام پسندوں کی حکمرانی کا دور آ جائے گا۔ ڈیوڈ سیلبون ایک اور جگہ یہ بات بھی لکھتا ہے کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہمارے دور کی تاریخ لکھنے کے لیے جب مورخ بیٹھے گا تو یہ تاریخ اسلامی خلافت کی نگرانی میں لکھی جائے گی۔ یہ اسلاموفوبیا بہت تیز رفتاری کے ساتھ دنیا کے مختلف خطوں کے اندر پھیلتا چلا گیا ہے، اور مغرب یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے خلاف بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کیا جائے، نفرت پھیلائی جائے، اور یہی کوشش اب ہمارے ملک میں بھی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتی چلی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ایجنڈا یہ بھی ہے کہ اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے تعلق کو اور مسلمانوں کے اعتماد کو کم کر دیا جائے، تاکہ اس کے نتیجے میں مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے جو تعلق رکھتے ہیں، جو اعتماد رکھتے ہیں، اور پھر کوئی حرف اٹھائے تو جو ریاکٹ ہوتے ہیں، وہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ یہ ایک طرف اسلاموفوبیا کی کیفیت ہے جس کا دنیا شکار ہے۔ دوسری بات جو اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا تقاضا ہے۔ تعلق کا تقاضا جہاں اطاعت ہے، جہاں محبت ہے، جہاں اتباع ہے، وہی تعلق کا ایک تقاضا نبی کا دفاع بھی ہے۔ ایک وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہیں دنیا نے دیکھا کہ احد کے میدان میں اپنے ہاتھوں پر تلواروں کو روک رہے ہیں، تیروں کو روک رہے ہیں۔ وہ مرحلہ آیا کہ ایک تلوار کی ضرب لگی اور انگلیاں کٹی تو زبان سے سی کی آواز نکلی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ طلحہ اس وقت کنٹرول کر لیتے اور سی کے بجائے اللہ کا لفظ زبان سے نکلتا تو فرشتے انہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے اور تم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یہی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جب دیکھا کہ دشمن قریب پہنچ گئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے دشمن کی طرف پشت کر کے ٹھہر گئے، اور اپنی پیٹھ پر انہوں نے دشمن کے تیروں اور تلواروں کو روکا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ احد کی جنگ تو طلحہ کی جنگ تھی۔
दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में तीरंदाजी कर रहे हैं, और इस रफ्तार से तीरंदाजी कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने ये बात कही कि साद तुम तीर पर तीर चलाए जाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। अंदाजा कीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी के बारे में कहें इस किस्म का जुमला तो उन्होंने नबी के दिफा का किस हद तक हक अदा किया होगा। हमारे सामने ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल है कि जिनके सामने नबी के बारे में इत्तला पहुंची तो उन्होंने तलवार निकाल ली और हवारी रसूल का लक़ब उनको उस वक्त मिला। इसी तरीके से हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब एक यहूदी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो हज़रत उमर तलवार खींच कर खड़े हो गए और कहा, अल्लाह के रसूल इजाज़त दीजिए कि मैं इस दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल की गर्दन मार दूँ। सहाबा ने नबी की ज़िंदगी में नबी का इस तरह से दिफा किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा का एक तकाज़ा ये है कि इल्मी सतह पर दिफा किया जाए। नबी से ताल्लुक़ का तकाज़ा ये भी है कि अमली मैदान में दिफा किया जाए, अपनी तहरीरों के ज़रिए से, अपनी तकरीरों के ज़रिए से, अपने डायलॉग के ज़रिए से, अपने डिबेट के ज़रिए से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन और नबी की शख्सियत का दुनिया के सामने तारुफ करवाया जाए। तीसरी बात जो मैं इस मौके पर आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये कि इन हालात में उम्मत मुस्लिमा के सामने करने के लिए क्या रास्ते हैं। एक रास्ता तो सरेंडर होने का रास्ता है, हर चीज़ के लिए हम सरेंडर हो जाएं। योगा के नाम पर सूर्य नमस्कार का मुतालबा किया जाए तो उसके लिए सरेंडर हो जाएं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के बजाय यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुतालबा किया जाए तो सरेंडर हो जाएं। इस्लाम के ऊपर जहाँ कहीं भी जिस किस्म का भी प्रेशर आए उसके रिएक्शन में हम सरेंडर होते चले जाएं। लेकिन हमारा मानना यह है कि यह रास्ता खुदकशी का रास्ता है, इसलिए कि ईमान के बगैर इस उम्मत की ज़िंदगी की खुदा की निगाह में कोई वक़्त बाकी नहीं रह जाएगी। हमारी ज़िंदगी अगर खुदा की निगाह में कोई अहमियत रखती है तो सिर्फ इस वजह से रखती है कि हम साहिब ईमान हैं, खैर उम्मत हैं और इस ज़मीन पर खुदा के आखिरी दीन के अलंबरदार हैं। इस वजह से हमारी अहमियत है। अगर हम सरेंडर होते चले जाएंगे, घर वापसी के मुतालबे पर उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे तो फिर उसके बाद निगाह खुदाबंदी से अपना वक़ार खो देंगे, और कोई कौम खुदा की निगाह में अगर अपना वक़ार खो देती है तो फिर उसका ज़मीन के ऊपर भी कोई वक़ार बाकी नहीं रह जाता। दूसरा रास्ता जो उम्मत मुस्लिमा के लिए हो सकता है वो रास्ता ये हो सकता है कि यह उम्मत जज्बाती किस्म का रिएक्शन देने लगे, ना आखिबत अंदेशा ना किस्म की मज़ाहिमत करने लगे, अनऑर्गेनाइज किस्म का रद्द अमल, ऐसा जज्बाती रद्द अमल जिसके पीछे कोई ठोस मंसूबा नहीं हो। अगर इस रवैये को उम्मत इख्तियार करेगी तो हमारा ये मानना है कि यह खुदकशी का दूसरा रास्ता है। तीसरी और आखिरी बात कहते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं कि वो रास्ता जो उम्मत मुस्लिमा को इख्तियार करना चाहिए वो रास्ता ये है कि खामोश तमाशाई बनने के बजाय हमें मैदान अमल में पूरी क़ुव्वत के साथ आना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें मैदान में जिदोजहद के लिए तैयार होना चाहिए। एक तरफ बड़े पैमाने पर उम्मत की इस्लाह करना, उम्मत को मुनज़्ज़म करना, तज़किया और तरबियत करना, ज़िंदगी के नस्ब-उल-ऐन से वाकिफ़ करवाना, जिदोजहद के लिए तैयार करना। दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर बरादरान वतन के सामने इस्लाम का तारुफ करवाना, इसलिए कि कुरान की ये बशारत है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अगर दावत का काम करोगे तो अल्लाह दुश्मनों के शर से तुम्हारी हिफाजत करेगा। और फिर उसके साथ साथ बड़े पैमाने पर खिदमत खल्क़ के कामों के ज़रिए से इंसानों के दिलों को इस्लाम के लिए नरम करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किया और इस काम पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस बात की बशारत है जो अल्लाह के रसूल के उस मौके पर उन्होंने दी थी, इत्मीनान दिलाते हुए कहा था कि अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, इसलिए कि आप मोहताजों के काम आते हैं, यतीमों के सर पर आप हाथ रखा करते हैं, साइलों की ज़रूरतों को आप पूरा करते हैं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। तो ये दावत का काम
قرآن کی بشارت ہے کہ حفاظت ہوگی. خدمت خلق کا کام ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے الفاظ ہیں کہ اس کے نتیجے میں ضائع نہیں کیا جائے گا. ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. بڑے پیمانے پر ہمیں اس بات کی کوشش کرنی پڑے گی کہ برادران وطن کے پاس ہم پہنچیں، تعارف اسلام کروائیں، خدمت خلق کے کام کے ذریعے سے اپنا نیٹ ورک مضبوط کریں. ہولوکاسٹ کے بعد یہودی دنیا میں اٹھ سکتے ہیں اور اتنا اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ دنیا کی اہم اور بڑی پالیسیوں پر وہ اثر کر سکتے. جاپانی قوم ہیروشیما اور ناگاساکی پر انتہائی خطرناک حملوں کے 50 سالوں کے بعد انڈسٹریل سپر پاور بن کر اٹھ سکتی ہے. تو کیوں یہ امت مسلمہ نہیں اٹھ سکتی؟ کیوں امت مسلمہ میدان عمل میں آ کر اپنے وقار کو دوبارہ بحال نہیں کر سکتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو قرآن نے گواہی دی کہ آپ اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن نے بات بھی بتلائی کہ اگر تمہیں اپنے رشتہ دار عزیز ہیں، دنیا کی بہت ساری چیزیں عزیز ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جد و جہد سے کہیں زیادہ عزیز ہیں، تو پھر بیٹھو اور انتظار کرتے رہو. تو اس موقع پر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ میدان عمل میں آنا، جد و جہد کرنا، امت کے اندر بھی، برادران وطن کے اندر بھی، خدمت خلق کے ذریعے سے بھی بڑے پیمانے پر اس ملک کی آبادی کو متاثر کرنا، یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے جس کے ذریعے سے امت مسلمہ اس ملک کے حالات کو بدل سکتی ہے اور نبی کی پیشن گوئی پوری ہو سکتی ہے کہ خدا کا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا، ہر اس جگہ پہنچ کر رہے گا جہاں سورج کی روشنی پہنچا کرتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق بھی دے، صلاحیت بھی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا